بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، اللہ پاک نے اس سرزمین پر کم پیش 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا۔ ان کا سامنا نشدود اور فرعون جیسی لشکروں سے ہوا۔ اللہ نے اپنے سچے پیغمبروں کو شیطان شفت لوگوں پر فتح نصیب فرمائی اور یہ ثابت کر دیا کہ اللہ رب العزت ہمیشہ سچے لوگوں کا مددگار اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو ایک ایسے عجیب شخص کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں تو نہ تو کوئی بادشاہ تھا اور نہ ہی کوئی اور مخلوق تھی، بلکہ وہ ایک انسان تھا۔ اس کے باوجود دنیا نے اس جیسا انسان پھر دوبارہ نہیں دیکھا، کیونکہ وہ سب سے زیادہ طاقتور تھا۔ اس پوری سرزمین پہ سب سے زیادہ طاقت اسی کے پاس تھی۔ تاریخ میں اس انسان کو نوز بن عنق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ شخص اتنا لمبا اور دیو قامت تھا کہ وہ شخص سمندر میں چلتا تو وہ شخص ڈوب نہیں پاتا تھا۔ اونچے اونچے درخت اور پہاڑ اس کے سامنے چھوٹے معلوم ہوتے تھے۔ اس کی لمبائی اور قد اتنا بڑا تھا کہ دوسرے لوگ اس کے سامنے کیڑے مکوڑے دکھتے تھے۔ اصل نوز بن عنق حضرت آدم علیہ السلام کا نواسہ تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی صفورہ کے جسم سے پیدا ہوا تھا۔ نوز بن عنق بچپن سے ہی اپنے ہم عمر بچوں سے زیادہ اس کی ہائٹ تھی اور وہ بے حد عمر دراز اور مضبوط دکھائی دیتا تھا، اور جب وہ جوان ہوا تو اس کی لمبائی غیر معمولی بڑھتی چلی گئی۔ روایتوں کے مطابق اس کا قد 80 ہاتھ تھا۔ نوز بن عنق نہایت ہی سرکش اور جابر انسان تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نوز بن عنق کا تعلق قوم عاد سے تھا، کیونکہ قوم عاد جسمانی طور سے لمبے اور طاقتور لوگوں کی قوم تھی، اسی لیے نوز بن عنق نے ویسا ہی جسم اور طاقت پائی تھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے، نوز بن عنق اس قدر لمبا تھا کہ وہ سمندر کے اندر ہاتھ ڈال کر مچھلی پکڑ لیتا تھا اور سورج کے قریب کر کر بھون کر کھاتا تھا۔ جب اسے پیاس لگتی تو وہ بادلوں کو اپنی لاٹھی سے ہانکتا تھا اور بادلوں سے ہی پانی پی لیتا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں نوز بن عنق موجود تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام عظیم طوفان سے پہلے کشتی تیار کر رہے تھے تو آپ کو کشتی بنانے کے لیے سعدون کی لکڑی کی ضرورت پڑی، مگر اس لکڑی کو اٹھا کر لانا ناممکن تھا، لہذا نوز نے آپ کی مدد کی۔ وہ ان لکڑیوں کو ملک شام سے اٹھا کر لایا، لہذا اللہ پاک نے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اسے غرق ہونے سے نجات دے دی۔ جبکہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ نوز بن عنق حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لایا تھا اور آپ کی کشتی پہ سوار ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ کے باوجود وہ سیلاب سے بچ نکلا، کیونکہ طوفانی نوح کے باوجود اس کا پانی صرف کمر تک ہی آتا تھا۔ لیکن بعض علماء نے اس بات کو سخت منع کیا ہے، کیونکہ طوفانی نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں پار ہونے والے اہل ایمان کے سوا کوئی شخص بھی زمین پر باقی نہ بچا تھا۔ دوستو، اس ٹاپک پر حضرت امام سیوطی نے ایک رسالہ لکھا ہے، اس میں انہوں نے نوز بن عنق کے شخصیت کے متعلق بہت کچھ تحریر فرمایا ہے۔ روایتوں کے مطابق غیر معمولی قد و قامت کے ساتھ نوز بن عنق نے لمبی عمر بھی پائی تھی۔ اس کی عمر 3600 سال تھی۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس سرکش شخص کو
قتل کیا۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے، بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات پانے کے لیے اور پھر فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ اسلام کی مقدس سرزمین بنی اسرائیل کو دی جائے گی۔ اس وقت وہاں ظالم اور جابر لوگ آباد تھے۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ ان جابر اور شرکس لوگوں سے مقابلہ کرو۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فتح کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حکم نازل ہوا کہ بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں سے 12 افراد کو چن لیا جائے اور انہیں سرکار بنایا جائے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 سرداروں کو چنا اور ان کو لے کر کنعان پہنچے۔ آپ موسیٰ علیہ السلام نے ان سرداروں کو شام کی طرف بھیجا کہ وہاں جا کر ان ظالم حاکموں خبر لے اور انہیں دعوت حق پہنچائے کہ یہ مقدس زمین ہمیں عطا کی گئی ہے تو تم ہم لوگوں کی داد دو۔ اگر جو انہوں نے منع کیا تو انہیں جنگ سے خبردار کر کے آ جاؤ۔ جب وہ 12 سردار شام پہنچے تب وہاں کا حاکم اوس بن عنق تھا۔ جب وہ سردار اوس بن عنق سے ملے تب اس کی قد و قامت اور جسمانی بناوٹ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ پھر انہوں نے اسے اللہ کا پیغام سنایا۔ اوس غضبناک ہو گیا اور ان سب کو ایک ہاتھ سے پکڑ لیا اور انہیں چاہا کہ مسل کر ہلاک کر دیں۔ جب اس نے ان سرداروں کے چہرے پر خوف دیکھا تو انہیں حقیر سمجھ کر چھوڑ دیا۔ جب وہ سردار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو وہاں کی حال بیان کیا اور یہ بھی بتایا اور وہاں کے پھل بھی بہت بڑے بڑے ہیں۔ انار کا صرف ایک دانہ ایک آدمی کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تمام سرداروں سے کہا کہ تم قوم کے پاس ملک شعبیہ بیان کرنا اور دشمنوں کی طاقت اور قوت بیان نہ کرنا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم پر صرف 2 لوگ یعنی کہ ان اور قالون بن قدہ ہی قائم رہے۔ باقی تمام سرداروں نے کہ شام میں بسنے والے افراد کی طاقت اور قوتوں کا حال قوم بنی اسرائیل کو سنا دیا۔ اس میں بنی اسرائیل نے چاہا وہاں نہ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ اے لوگو مت گھبراؤ، میرے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں ان پر فتح دوں گا۔ وہیں دوسری طرف بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ وہاں بے شک ایک زبردست قوم ہے، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل جائے۔ یوشع بن نون اور قالون بن قدادہ نے اپنی قوم کو ترغیب دی کہ وہ اللہ پر یقین رکھیں اور ہمارے ساتھ چلیں۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بس اللہ نے اس قوم بنی اسرائیل کے سبب 40 سال تک ملک سرزمین پر ان پر حرام کر دی اور یہ قوم جنگلوں پر پھرتی رہی۔ پیارے دوستوں، روایتوں کے مطابق اپنی قوم کی نافرمانی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ہی اوس بن عنق کے خاتمے کے لیے روانہ ہوئے۔ اوس بن عنق نے جب انہیں دیکھا تو چاہا کہ چینٹی کی طرح پیروں سے مسل دیں کہ تو ہی اس بنی اسرائیل کا سردار ہے جس نے فرعون کو دریائے نیل میں ڈبویا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر جوابی حملہ کیا اور پھر 10 گز اوپر اچھل کر اس کے ٹخنوں پر آسا مارا۔ یہ ضرب ایسی تھی کہ اوس بن جیسا پہاڑ جیسا شخص وہیں گر کر مر گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کی لاش 40 سال تک وہیں پڑی رہی۔ اس عرصے میں اس کا گوشت سڑ کر صرف ڈھانچہ رہ گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جب وہاں سے واپس لوٹے
اب اس کے ڈھانچے کو اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا گیا اور کافی لمبے سمے تک وہ ڈھانچہ دریائے نیل پر پل کا کام کرتا رہا۔ میرے دوستوں، مخلوق کتنی ہی طاقتور اور مضبوط کیوں نہ ہو، جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے اس کی طاقت ریت کے مانک ڈھیر ہو کر رہ جاتی ہے، اور یہ واقعہ آنے والی قوم کے لیے عبرت کے نشان بن کر رہ جاتے ہیں۔ دوستو، اوس بن عنق کا کردار کتنا سچا اور کتنی کہانی ہے، یہ تو صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مخلوق اتنی ہی طاقتور اور شرکس کیوں نہ ہو، جب اللہ کی پکڑ اور عذاب آتا ہے تب اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ واقعہ بے حد ہی پسند آیا ہوگا۔ اگر جو پسند آیا ہوگا تو پیارے دوستو، اس چینل کو سبسکرائب کر کے ایک ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔